وہ لمحہ کسی گھڑی میں بند نہیں تھا، مگر اسی لمحے نے اس کی پوری زندگی کو جیسے روک رکھا تھا۔ نہ وہ لمحہ آیا نہ گیا، بس ٹھہر گیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ خود برسوں سے اندر کہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ باہر سے دیکھنے والے کو وہ ایک عام سا انسان لگتا، جس کی زندگی میں کوئی خاص خلا نظر نہ آتا۔ اس کے دن ایک ترتیب سے گزرتے، اس کی راتیں ایک معمول کے ساتھ ختم ہوتی، اور اس کی عبادت بھی اسی طرح انجام پاتی جیسے سکھائی گئی تھی۔ مگر اس ترتیب کے نیچے، اس معمول کے پیچھے، اس کی روح میں ایک ہلکی سی لرزش ہمیشہ موجود رہتی، جیسے کوئی دروازہ پوری طرح بند بھی نہ ہو رہا ہو اور کھل بھی نہ پا رہا ہو۔ وہ خود بھی اس لرزش کو پہچانتا تھا، مگر نام نہیں دے پاتا تھا۔ کبھی اسے بے چینی کہہ دیتا، کبھی کمی، کبھی آزمائش، اور کبھی شیطان کا وسوسہ۔ اس نے ہر وہ لفظ استعمال کیا جو اس نے کتابوں میں پڑھا تھا، منبروں سے سنا تھا، مگر کوئی لفظ اس کیفیت کو مکمل بیان نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ وہ کیفیت لفظوں سے پہلے کی تھی۔ وہ وہاں جنم لیتی تھی جہاں انسان اپنے آپ سے سچ بولنے سے پہلے ہی رک جاتا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اس نے کب پہلی بار خود سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر رب اتنا قریب ہے تو وہ خود اتنا دور کیوں محسوس کرتا ہے۔ شاید یہ سوال اس کے اندر کسی ایک دن نہیں آیا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ بنا تھا، جیسے پانی چٹان کو کاٹتا ہے، بغیر آواز کے مگر مستقل۔ وہ سوال اس کے اندر رہتا، مگر وہ اسے دعا میں چھپا دیتا، کبھی زیادہ عبادت میں، کبھی زیادہ ضبط میں، کبھی زیادہ شکر میں۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کا دل کمزور ہے، اس کا یقین ادھورا ہے، اس کا صبر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ وقت گزرتا رہا، اور اس نے سیکھ لیا کہ اس سوال کے ساتھ جینا ہے، اس پر بات نہیں کرنی، کیونکہ بات کرنے سے کہیں یہ سوال جرم نہ بن جائے۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ خاموش رہنا بہتر ہے، کہ بہت سے لوگ اس سے بھی بدتر حالت میں ہیں، کہ شک و ناشکری ہے، اور کہ اصل ایمان مان لینے میں ہے، سمجھ لینے میں نہیں۔ مگر یہ سب سمجھانے کے باوجود اس کے اندر ایک حصہ ایسا تھا جو مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حصہ ضدی نہیں تھا، بس سچا تھا۔ ایک دن کسی خاص نیت کے بغیر وہ شہر کی گلیوں سے نکل آیا۔ نہ کسی زیارت کا ارادہ تھا، نہ کسی بزرگ کی تلاش۔ وہ بس چلتا گیا جیسے قدم خود راستہ چن رہے ہوں۔ سورج ڈھلنے لگا اور شہر کا شور پیچھے رہ گیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے دن اپنی ساری سختی اتار رہا ہو۔ وہ ایک سنسان راستے پر پہنچا جہاں نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی نشان، بس زمین تھی، آسمان تھا، اور درمیان میں وہ خود تھا۔ وہاں ایک ٹوٹا ہوا سا چبوترا تھا، جیسے کسی نے کبھی بیٹھنے کے لیے بنایا ہو اور پھر بھول گیا ہو۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے نہ دعا مانگی، نہ کوئی ذکر کیا۔ پہلی بار اس نے خود کو یہ اجازت دی کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، نہ بہتر بننے کی کوشش، نہ درست ہونے کی ضد، بس بیٹھنا، بس ہونا۔ وقت گزرتا رہا، شاید وقت بھی وہیں آ کر رک گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ سانسیں خود بخود ہلکی ہو رہی ہیں۔ وہ سانسوں کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا، نہ انہیں درست کرنے کی کوشش۔ وہ بس آ رہی تھیں، جا رہی تھیں، اور اس آنے جانے میں اس کے اندر کا شور آہستہ آہستہ دھیرے پن میں بدلنے لگا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، نہ اس کے آنے کی آہت تھی، نہ اس کے بیٹھنے کا اعلان۔ وہ بس وہاں تھا، جیسے ہمیشہ سے وہیں ہو۔ اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کے چہرے پر نہ بڑھاپے کی تھکن تھی، نہ جوانی کی جلدی۔ وہ نہ جانا پہچانا تھا، نہ مکمل اجنبی، جیسے کسی نے اس کے اندر کے کسی حصے کو جسم دے دیا ہو۔ کافی دیر بعد اس شخص نے آہستہ سے کہا، تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ سوال کسی امتحان کی طرح نہیں لگا، نہ اس میں تجسس تھا، نہ فیصلہ، بس ایک سادہ سا سوال، جیسے کوئی اپنا حال پوچھ لے۔ وہ چونکا، کیونکہ اسے اندازہ ہوا کہ وہ برسوں سے یہی سوال خود سے پوچھ رہا تھا، مگر پہلی بار کسی اور کی زبان سے سنا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر سچ بول بیٹھا، سکون۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر ہلایا، جیسے وہ اس جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، اور کہاں گم ہوا تھا؟ یہ سوال اس کے اندر کہیں گہرا اتر گیا۔ وہ جواب دینا چاہتا تھا، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ سچ یہ تھا کہ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ سکون کبھی اس کے پاس رہا بھی تھا یا نہیں۔ شاید وہ ہمیشہ ہی تلاش میں رہا تھا۔ شاید وہ سکون کو کسی مستقبل میں رکھ کر جیتا رہا تھا، کسی ایسی حالت میں جہاں سب کچھ درست ہو جائے گا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے بہت کوشش کی ہے۔ سامنے بیٹھے شخص نے زمین پر ہاتھ رکھا، جیسے کسی پرانے زخم کو چھو رہا ہو، اور بولا، کبھی کبھی کوشش ہی سب سے بڑی دیوار بن جاتی ہے۔
یہ سن کر اس کے اندر کچھ ہلنے لگا۔ وہ دفاع نہیں کر پایا۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی حوالہ نہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ واقعی بہت تھک چکا ہے، نہ گناہوں سے نہ دنیا سے، بلکہ خود کو درست رکھنے کی مسلسل کوشش سے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی میں اس نے پہلی بار دیکھا کہ وہ رب سے نہیں بھاگ رہا تھا، وہ خود سے بھاگ رہا تھا۔ وہ جیسا تھا ویسا قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ہر حال میں بہتر ہونا چاہتا تھا، اور اسی چاہت نے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں بند کیں، نہ دعا مانگی نہ معافی، بس خود کو وہیں چھوڑ دیا، ادھورا، تھکا ہوا، بے سمجھ۔ اس نے خود سے کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی شرط نہیں رکھی، اور اسی بے شرط لمحے میں اسے ایک عجیب سی نرمی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے اس کے اندر سے بوجھ آہستہ آہستہ اتار دیا ہو، بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی اعلان کے۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ شخص وہاں نہیں تھا، نہ کوئی نشان، نہ کوئی قدموں کی چاپ، بس وہی راستہ، وہی شام، وہی ہوا۔ مگر اب اس ہوا میں ایک ٹھہراؤ تھا، اور اس کے اندر بھی۔ وہ اٹھا اور واپس چل پڑا، نہ اس نیت سے کہ وہ کچھ پا چکا ہے، بلکہ اس سکون کے ساتھ کہ اب کھونے کا ڈر نہیں رہا۔ وہ جان چکا تھا کہ رب کا قرب کسی خاص حالت میں نہیں ملتا، بلکہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی حالت کو قبول کر لے۔ اور یہی تصوف ہے، کچھ جان لینا نہیں، کچھ پا لینا نہیں، بلکہ اس لمحے میں ٹھہر جانا جہاں رب پہلے سے موجود ہو۔